السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کو بدلنے کی جرات کیجیے گا۔ آپ اگر اپنی زندگی کو بدلیں گے نہیں نا، جس ڈھنگ پہ چل رہے ہیں آپ آلویز اسی ڈھنگ پہ چلتے چلتے اپنی زندگی کو ختم کر لیں گے، تو آپ ایک لوکل پرسن کی طرح سمجھے جائیں گے۔ ان دا لائف بہت سے لوگ ہیں جو کہ ایک اپنے خوابوں کے اگینسٹ ماحول میں پیدا ہوئے، انہوں نے آنکھ اپنے خوابوں کے اگینسٹ ماحول میں کھولی تو انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کی جرات کی، انہوں نے اپنے ڈریم کو اچیو کیا، تو وہ ایک کامیاب پرسن معاشرے میں جانیں گے۔ آج آپ کو میں ایسی ایگزامپلس کے ساتھ بات واضح کروں گا کہ زندگی کو بدلنے کی جرات کیجیے گا۔ دیکھیے گا ہمارے پاکستان کے اندر ڈاکٹر وحید عشرت ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ ڈاکٹر وحید عشرت جو کہ اقبال اکیڈمی کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے ہیں اور کئی کتابوں کے کئی بکس کے رائٹر بھی ہیں، انہوں نے کئی بکس لکھی ہیں جو کہ پاکستان میں بہت فیمس ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی لائف جو تھی ان دا سٹارٹنگ وہ ایک لوکل لائف تھی، عام لائف تھی جو پانی کے بہاؤ پر بہنے کی طرح ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی لائف کو چینج کیا۔ آپ کو میں ڈاکٹر صاحب کی لائف سے ایگزامپل دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جب آنکھ کھولی، ان کا گھرانہ ایک عام گھرانہ تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے اونلی میٹرک تک اپنی اسٹڈی کی۔ میٹرک کے بعد انہوں نے ریلوے میں ٹکٹ چیکر کے طور پہ انہوں نے جاب اختیار کر لی۔ وہ شیخو پورہ میں رات کے وقت ٹکٹ چیک کیا کرتے تھے اور دن کے وقت آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ انہوں نے لائف چینج کیسے کی۔ رات کو وہ ٹکٹ چیک کیا کرتے، دن کو پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر لیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہ وہ فلسفہ میں پی ایچ ڈی تک پہنچ گئے، ڈاکٹریت کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر اپنی لائف کو چینج نہ کرتے، اسی ڈگر پہ چلتے رہتے جس طرح دوسرے لوگ چلتے ہیں، حالات کے رخ پہ بہتے جس طرح دوسرے لوگ بہتے ہیں کہ یار جیسا بھی چل رہا ہے شکر خدا کا ہے، نہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ نے اس دنیا میں آئے ہیں، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، واللہ خیر الرازقین، لیکن آپ بھی کچھ کام کر کے جاؤ۔ آپ دنیا کی اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے کوئی کام تو کر کے جاؤ۔ یہ فضول ہی ہے، آپ صرف کھانے پینے آئے ہو۔ کھانا پینا تو صرف حیوان کا کام ہے، آپ کا کوئی آبجیکٹیو ہونا چاہیے۔ آپ اس آبجیکٹیو پہ اپنی کیا اسے کہتے ہیں لائف کا ٹائم دے، اس پہ اپنا ورک لگائیں تاکہ آپ ایک سکسیسفل پرسن ان دا ورلڈ بن سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اگر وہی لائف پہ رہتے، اپنی لائف کو چینج نہ کرتے، آج ان کی کوئی تنخواہ بھی اچھی ہوگی، وہ یا ریٹائر ہو جاتے، تو وہ ریٹائر کیسے ہوتے؟ یا باول نگر پہ وہ ٹکٹ چیکر ہوتے، شیخو پورہ میں نہیں، لاہور میں نہیں، صحیح کسی اور جگہ وہ ایز ٹکٹ چیکر ریٹائر ہو جاتے، اور بس، اور اس کے بعد بوڑھے ہوں گے، ریٹائر ہو جائیں گے اور لائف ختم۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے سٹرگل کی، پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، ان کے دل کے اندر ایک پروگریسو کی خواہش وہ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جس کو انہوں نے اپنی سٹرگل کے ساتھ سکسیسفل کیا۔ تو یہ تھی ڈاکٹر صاحب کی لائف۔ آپ ہمارے سوسائٹی میں دیکھیے گا، ہمیں ایسے لاکھوں لوگ نظر آئیں گے جن سے ہم کہیں گے بھائی آپ کچھ کرو، کہتے ہیں نہیں بس اللہ کا شکر ہے ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ بہت دے رہا ہے۔ اچھی بات ہے بھائی، اللہ آپ کو دے رہا ہے، لیکن آپ بھی کچھ کر کے جائیے گا۔ تو وہ اپنی لائف جس ڈگر پہ چل رہی ہے اسی پہ گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، جتنی وہ آمدنی لے رہے ہوتے ہیں اسی پہ عادی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ ڈرتے ہیں کس چیز کے؟ ناکامی سے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھایا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں، ان سوسائٹی میں، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں قدم اٹھانے پر بہت سے خطروں کا فیس کرنے سے ڈراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہ کام کیا نا تو آپ کو یہ ناکامی ہو جائے گی، آپ بدنام ہو جائیں گے، آپ فیل ہو جائیں گے، آپ کو اس طرح ہو جائے گا، طرح طرح کا وہ خوف ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے ڈریمز کو پایا تکمیل تک پہنچانے سے پہلے ہی اس ڈریم پر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کمپرومائز نہیں کرنا، آپ جب کمپرومائز کر جائیں گے آپ فیل ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے آپ کی لائف اچھی گزر جائے گی، آپ کی پیمنٹ، آپ کی وہ آمدنی، آپ کا بزنس ایک اچھا چلے گا، آپ کروڑ پتی لاکھ پتی ہو جائیں گے، آپ یعنی اپنے ایک اچھا لائف سٹائل گزاریں گے۔ لیکن جو ڈریم آپ کے دل میں کھٹکے گا نا، وہ چاہے سال بعد کھٹکے، 5 سال بعد گزرے، ریٹائرمنٹ کے بعد کھٹکے، وہ آپ کو پریشان کرے گا۔ آپ کہیں گے کاش میں نے وہ کیا ہوتا۔ تو کاش کہنے سے بہتر ہے آج ہی اپنے آپ کو بدلنے کی جرات کیجیے گا، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ آپ خود اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں، اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، آپ خود اپنی لائف کو چینج کیجیے، اور جو ایک جائز ڈریم ہے، نیک ڈریم ہے، اس کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے، آپ نیو یارک جائیں، یہ پاکستان میں اتنا فیمس نہیں ہوگا، لیکن نیو یارک میں ایک رائٹر ہیں، ان کا مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، وہ رائٹر تھے نا جب سٹارٹنگ میں، انہیں بچپن میں کارٹون بنانے کا بہت شوق تھا، سوری رائٹر نہیں کارٹونسٹ تھے، انہیں کارٹون بنانے کا بچپن میں بہت شوق تھا۔ فارغ ہوتے، گھر میں ہوتے، آفٹر اسکول گھر آ کر وہ کارٹون بناتے، اتنے کارٹون بنائے انہوں نے۔ لیکن جب انہوں کو ذرا کچھ ہوش آیا نا، انہوں نے ان سوسائٹی دیکھا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو کارٹونسٹ ہیں وہ اتنے ان کی جو ایز اکانومکلی کنڈیشن، ایز سوشلٹی سچویشن کچھ اچھی نہیں ہے، ان کی کم آمدنی ہے، وہ بہت مشکل سے اپنے حالات کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو اس کے دل میں جو کارٹونس بننے کی ایک وش تھی، خواہش تھی، انہوں نے اس پہ کمپرومائز کر لیا۔ لیکن وہ ایک فرم میں انہوں نے جاب ایکسیپٹ کر لی، وہ جاب کیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ ٹیلنٹ تھا کہ وہ ایک اچھا کارٹون بنا لیتے تھے۔ ان کا جو کمپنی کا مالک تھا نا، اس کو کسی طرح پتہ چل گیا یہ کارٹونس میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اللہ کا شکر وہ ان کا جو آنر تھا وہ بھی اچھا تھا۔ ہمارے تو ان سوسائٹی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ پتہ چل جائے وہ آگے بڑھنے نہیں دیتے، لیکن ہمارے جو دوسرے کنٹریز ہیں نا، وہ جو اسے کہتے ہیں ٹیلنٹ والے بندے کو آگے بڑھنے کے لیے وہ ہاتھ دیتے ہیں، وہ اسے آگے بڑھنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تاکہ وہ بندہ ایک اچھا معاشرے کا انسان بن سکے۔ لہذا اس کمپنی کے آنر نے جب دیکھا، انہیں نیو یارک بھیج دیا، وہ نیو یارک چلے گئے۔ نیو یارک میں کارٹونس کی بہت مانگ تھی، انہوں نے نیو یارک جا کر ایک رسالے میں غالباً پیجنٹ میگزین تھا، اس میں انہوں نے اپنا کارٹون بنا کے پیش کیا، وہ اس کارٹون کو بڑا سراہا گیا، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے گھر آ کر اپنے کارٹونس بننے کے لیے اسٹرگل سٹارٹ کر دی۔ پہلے وہ شوق تھا، شوق پھر جنون میں چینج ہو گیا، جنون میں وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ USA ٹوڈے جو کہ امریکہ کا مشہور اخبار ہے، اسی طرح ایک اور رسالہ ہے، اس میں ان کے کارٹون باقاعدہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ شائع ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ کمپرومائز کر لیتے کہ نہیں مجھے نہیں بننا جی، ایز اکانومکلی کنڈیشن نہیں ہے، تو وہ کبھی نہ بن پاتے۔ آج ان کے کارٹونوں کی بڑی مانگ ہے، وہ لاکھوں ڈالر میں بکتے ہیں۔ تو بھائیو بات یہ ہے، آپ کے اندر جو اللہ رب العزت نے ٹیلنٹ دیا ہے نا، آپ پہلے تو اس کو سمجھیے کہ اللہ نے میرے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے، پھر اس صلاحیت کو پہچان کے اس پہ اسٹرگل کیجیے گا، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آئے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، لوگ آپ کو ڈرائیں گے۔ میری لائف میں بھی بہت مرتبہ ایسے ہوا۔ آج ہی فیصل آباد سول لائن میں میں اپنا میں نے FBR میں اپلائی کیا تھا، کل میری رننگ تھی، رننگ میں ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن آج میں وہاں گیا تو حالانکہ پہلے اینٹی نارکوٹکس، پنجاب پولیس، مجھے نا شروع سے ڈیفنس کے جو محکمہ ہے نا اس میں جانے کا بڑا شوق ہے۔ تو پنجاب پولیس ہو گئی، FBR، اینٹی نارکوٹکس، پھر جو کیا اللہ بلا کرے ایئرپورٹ والی پولیس ہوتی ہے، اس میں نے اپلائی کیا ASF میں، تو وہاں پہ میں ریجیکٹ ہی ہوا، کیا آپ کا قد نہیں پورا، لیکن اس میں میرا قد پورا تھا، میں اپنے چیسٹ کی وجہ سے فیل ہو گیا۔ وہ چیسٹ مانگ رہے تھے 33 اور میری چیسٹ تھی 31.5۔ وہاں پہ ایک بھائی سب انسپیکٹر طیب بھائی تھے، بہت اچھا ان کا تاثر تھا، انہوں نے مجھے بڑا چانس دیا، بھائی آپ ایسے کرو، آپ سینہ پھیلاؤ، سانس لو، لیکن میں اس تک نہیں پہنچ سکا۔ تو انہوں نے کہا بھائی سوری، آپ کی اب قسمت ہے، ہم نے پوری آپ کے لیے کوشش کی، آپ ایک اچھے مقام تک پہنچتے۔
تو لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو ہیلپ کی میں ان کا شکر گزار ہوں. طیب بھائی سب انسپیکٹر ہیں اس ٹائم، ینگ سے وہ بھائی تھے. تو بھائی جاتے وقت میں نے کہا بھائی جان فیلئر از نتھنگ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو میں نے یہاں پہ جو اپنا اپلائی کیا تھا نا، میں نے پیسے کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے ایک اپنا آبجیکٹیو کے لیے کیا تھا کہ میں ڈیفنس کے محکمے میں جاؤں، لیکن نہیں جا سکا. فیلئر از نتھنگ، کوئی بات نہیں، اللہ وہ دن بھی لے کر آئے گا، شاید میں اس سے بڑا کوئی مقام حاصل کر لوں. کیونکہ میری سٹرگل ہے، میں نے اس کے لیے کیا اسے کہتے رننگ کی، میں نے اس کے لیے اپنی وہ اپنی کیا اسے کہ سٹرگل کی ہے. تو میری وہ سٹرگل کبھی بھی سکسیسفل ہو جائے گی، میں اس سٹرگل میں کامیاب ہو جاؤں گا. مجھے اس جگہ نہیں صحیح، اگلی جگہ اس کا فائدہ ملے گا. جو میرا ڈریم ہے نا وہ کسی نہ کسی مقام پہ پورا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ڈیفنس والوں کے ساتھ ان فیوچر میرا ایک اچھے قسم کا تعلق بن جائے، میں جو انہیں مشورہ دوں، جو ایڈوائز کروں، وہ میری ایڈوائز کو خوش دلی سے ایکسیپٹ کریں. ہو سکتا ہے اس طرح کا اور کوئی چانس ہو جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں میری کیا اسے کہتے میری رائے کو وہاں پر مقدم جانا جا سکے. تو اس لیے آپ اپنے خواب پہ کمپرومائز نہیں کیجیے گا، آپ اپنے خواب پہ سٹرگل جاری رکھیے گا. آج نہیں تو کل صحیح یو بیکیم اے سکسیزفل پرسن، آپ ایک کامیاب آدمی بن جائیں گے. تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہوگی. تو آپ کا اپنا بھائی سید صدیق اکبر نقوی جو کہ مزید اس طرح کی موٹیویشنل سپیچ جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، ہر معاشرے کے اندر جو بندہ جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اس میں اس کو پروگریسو کے لیے اس طرح کی ویڈیو بنائے گا. تو آپ اس کو خود بھی لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور آگے شیئر کیجیے گا تاکہ آگے بھی کسی کا فائدہ ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ملانر ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ بندہ ہو. تو آپ یہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے آپ کا بھائی سید صدیق اکبر نقوی ملاقات کرے گا. تو مجھے اجازت دیجیے گا، تو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے. میرے اندر جو مسٹیک ہے، کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرے اندر ابھی کافی مسٹیکس ہیں، وہ ٹیچرز دور کریں گے، وہ معاشرے کے اچھے لوگ میری ہیلپ کریں گے ان مسٹیکس کو دور کرنے میں. تو آپ میری اس چیز میں ہیلپ کیجیے گا. آئی ہوپ سو آپ کی دعاؤں سے، آپ کی میں اچھے مشورے سے ایک اچھا انسان ان سوسائٹی بن جاؤں گا. تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ دین ملاقات ہوگی.